حریم کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ دریشا 10 سالہ حریم سے پوچھنے لگا۔ دولہا آروش آپی نے ہمیں مالا ہے۔ حریم نے روتے ہوئے دریش سے آروش کی شکایت کی جو مٹی کے برتن بنانے میں مصروف تھی۔ ہمیں نہیں، ہمیں پتہ ہے، اور مالا نے مارا ہوتا ہے، بولنا نہیں آتا ہو تو بندے کو چاہیے خاموش رہے۔ 16 سالہ آروش نے اس کو گھور کر کہا تو حریم اور زور سے رونے لگی۔ آروش، دریت نے مصنوعی گھوری سے اس کو نواز کر حریم کو اپنے ساتھ لگایا۔ لالا یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے، خود اس نے میرے سارے محنت سے بنائے ہوئے برتن توڑے ہیں اور اب نسلی بن کر آپ کو میری شکایت لگا رہی ہے۔ اگر ایسا رہا تو میں نے سچ میں اس کے کان کے نیچے زور سے تھپڑ لگانا ہے۔ آروش غصے سے اپنی ناک پھلا کر بولی، ہم جھوٹے نہیں۔ حریم نے احتجاج کیا، سو جھوٹے مرے ہوں گے جب تمہارا جنم ہوا ہوگا۔ آروش نے پھر سے کہا۔ حریم علی جھوٹ نہیں بولتی۔ حریم ہونٹ لٹکا کر کیوٹ سی شکل بنائے تو دریت کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ تبھی جھک کر اس نے حریم پہ ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حریم علی کا یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ آروش نے اس کو تپایا۔ دھڑلا حریم پھر سے روتی دریت کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا۔ آرو کیوں تنگ کر رہی ہو حریم کو، یہ تو بچی ہے، تم تو بڑی ہو نا۔ دریت حریم کے بال سہلاتا ہوا اس سے بولا، جی نہیں، ہم بچی، وہ بھی چھوٹی سی کاکی سی، کل ہی تو جنم ہوا تھا میرا۔ آروش فوراً بولی، کل کیوں، تمہارا تو صبح جنم ہوا تھا، بس صحت مند ہونے کی وجہ سے یہاں آ گئی ہو مٹی کے برتن بنانے۔ دریت اس کو گھور کر بولا، لالا مجھے یہ گھورے مت، میں بتا رہی ہوں بابا صاحب کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ آروش نے اپنی طرف سے دریت کو دھمکایا۔ ماما جان کی چمچی، حریم منہ بسور کر بولی تو دریت لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ آروش کا منہ کھلا رہ گیا۔ خود کیا ہو تم دریت، لالا کی چمچی؟ آروش اٹھ کر اپنے مٹی والے ہاتھ اس کے گال پہ لگا کر بولی۔ دریت لا کی آرو جیلس ہو رہی ہے، حریم نے چڑھایا۔ میں بھی بابا صحیح سے کہتی ہوں کہ آپ دونوں کی کلاس لگائے، ٹھنڈ میں آج کی رات آپ دونوں کو ننگے پاؤں لان میں کھڑا کرے، تب پتہ چلے گا۔ آروش شاہ سے پنگا اس نیور چنگا۔ آروش بہار کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، او چھوٹا بیگ بڑا دھماکہ، حریم کا نام مت لینا۔ دریت نے اس کو جاتا دیکھا تو کہا، سب سے پہلے تو اس مسنی کا نام لوں گی۔ آروش دریت کی بات پہ پلٹ کر بولی، آگے جا کر تمہارا نام چھوٹوں کی لسٹ میں سیر فہرست ہوگا۔ دریت، جھوٹوں کی لسٹ میں سیر فہرست ہوگا۔ دریت تب اٹھا، جی نہیں، یہ اعزاز تو آپ چہتی حریم کا ہے، میں کیوں کسی کی جگہ لینے لگی؟ آروش شاہ کسی کی جگہ نہیں لیتی بلکہ خود کی جگہ بناتی ہے۔ آروش شاہ نے بے نیازی سے کہتی، بہار کو بھاگی، باتوں میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دریت اس کی اتنی ڈائلاگ بازی پہ حیران ہو رہا تھا۔ تھارا وتھ ٹی وی دیکھے گئی تو ایسا ہوتا ہے نا، سارا وقت ٹی وی دیکھیں گی تو ایسا ہوگا نا۔ حریم نے دریت کی معلومات میں اضافہ کیا، تمہیں بڑا پتہ ہے۔ دریت اس کی ناک دبا کر بولا، دیودی ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حریم اس کے کان کے پاس آتی بتانے لگی، اچھا یہ بتا، آرو نے کہا مارا جو تم اتنا روئی؟ دریت کچھ سنجیدہ ہوا، وہ یہاں بازو پہ انہوں نے اپنا ناخن دبایا۔ حریم پھر سے رونے والی شکل بنائے بتانے لگے تو دریت اش اش کر اٹھا، سیریسلی حریم، آرو کے ناخن تو بہت چھوٹے ہیں، تم کیوں اتنا روئی؟ میں نے سوچا خدا نخواستہ آرو نے تمہارا سر تو نہیں پھاڑ دیا۔ دریت اس کے دونوں بازو چیک کرتا بولا، جہاں کوئی چوٹ یا ناخن تک کوئی نشان نہیں تھا۔ آپ تو لگے تو پتہ چلے نا، آپ کے لگے تو پتہ چلے، اتنی درد ہوتی ہے؟ حریم ناراض لہجے میں بولی، اچھا درد ہوا ہوگا مگر حریم بہادر بنو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رویا نہیں کرتے، کہو اب حریم بڑی ہو کر بہادر بنے گی۔ دریت نے نرمی سے اس کو سمجھانے کی خاطر کہا تو حریم زور زور سے نفی میں سر کو چنبش دینے لگی۔ کیوں نہیں کہو گی، بولو، دریت نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ہم بہادر نہیں، اب ٹوٹی بنے گا، ہم بہادر نہیں، آپ کی بیوی بنے گی۔ حریم نے منہ پھلا کر کہا، کیا کیا بنو گی؟ دریت کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹی وی وہی جو مما جی دی مامی جی ہے، وہی ہم آپ دی بنے گا۔ بیوی وہی جو مما جی کی مامی جی ہے، وہی ہم آپ کی بنے گا۔ 10 سالہ حریم اب قدرے شرما کر بولی تو ساری بات سمجھ آنے کے بعد دریت کا جد پھاڑ کہکما گونجا، ٹی وی تم ٹیوی بولتے ہو اور بیوی کو تم ٹیوی بول رہی ہو؟ حریم یار، اب مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سے 10 کی ہو، مگر اب تمہارا توتلا پن نہیں جا رہا۔ اگر 20 سال کے ہونے کے بعد بھی تم ایسی رہی نا تو آرو نے سچ میں تمہارا مذاق اڑا کے جینا دشوار کرنا ہے، لگتا ہے مجھے اب تمہارا چیک اپ کروانا پڑے گا۔ دریت ہنس کر بولا، ہم مذاق نہیں کر رہا۔ حریم برا مان گئی، مجھے پتہ ہے آپ مذاق نہیں کرتی، آپ بہت سیریس بندی ہیں، آپ مذاق کو بھی مذاق نہیں بلکہ سیریسلی لیتی ہیں، مگر لگتا ہے تمہیں انار زیادہ کھلوانا پڑے گا اور چیک اپ بھی کروانا پڑے گا تاکہ توتلا پن تو ختم ہو۔
दुरैत मुस्कुराहट ज़ब्त करता बोला, छोटे शाहज़ाई आपको बुला रहे हैं। हरीम कुछ कहने वाली थी जब वह मुलाज पर सर झुकाकर दुरैत से बोली, हरीम लगता है तुम्हारे मामा जी चमची ने हमारी चुगली दी है। अब हमें वाकई सारी रात लॉन में गुजारनी होगी। दुरैत अफसोस भरी शक्ल बनाता हरीम से बोला तो वो की करके हंसने लगी। अस्पताल से कॉल आई थी, शाजिद साईं आपको अस्पताल आने का बोल रहे हैं। दुरैत माजी की यादों में खोया हुआ था। जब एक आदमी ने इसको बताया तो होश हकीकत की दुनिया में पहुंचा। हम तुम जाओ, सूर्य संजीदगी से उसको बोला तो सर को चंबिश देता चला गया। एक नाखून लगने पे इतना रोती, इतनी सारी तकलीफ कैसे बर्दाश्त की होगी तुमने। दुरैत आज खुद को बेबस पा रहा था। चटाक खामोश कॉरिडोर में थप्पड़ की आवाज़ जोर से गूंजी जो शहबाज शाह ने दुरैत के आते उसके गाल पे नसीब किया था। बाबा साहब शाहजहां ने उनको रोकना चाहा। चुप, कोई नहीं बोलेगा। शहबाज शाह ने हाथ के इशारे से उसको खामोश रहने का कहा। तुम्हें पता है दुरैत तुमने क्या हिमाकत की है, कत्ल कर दिया तुमने, इसका अंजाम जानते हो। शहबाज शाह की बात पर दीदार और शाहजहां को शदीद किस्म का हैरत से झटका लगा था। कत्ल, वो भी लाला ने। शाहजहां को यकीन नहीं आ रहा था। पहला कत्ल नहीं किया तुम्हारे लाला ने जो इतना हैरान हो रहे हो। दिदार शाह ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो कहा, तो मैं और क्या करता, उसको जिंदा ज़मीन पर चलते फिरते देखता। इसे इंसान का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए जो औरतों को कमज़ोर, लाचार, बेबस समझते हैं। इनको जीने का कोई हक नहीं। औरत की पेट से पैदा होकर औरत को ही अपने पैरों की जूती समझने लगते हैं। मेरी नज़र में उनका काम तमाम करना ही अक्लमंदी है। दुरैत आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, इसको अपने अकल पे कोई पछतावा नहीं था, मगर लाला कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। शाजिल अफसोस भरी नज़रों से उसको देखकर बोला, तुम अब दीन का दर्द देने ना लग जाना। दिदार शाह ने इसको टोका, कत्ल करना गुनाह है तो किसी मासूम को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाना क्या सवाब का काम है। सारी रात उसको तशद्दुद का निशाना नेकी का अमल है। तुरंत उसकी बात सुनकर सख्त लहजे में बोला, शाजिल खामोश हो गया। ठीक, तुम्हारी बात दुरुस्त है। ऐसे तो जाने कितने मर्द तुम्हें मिलेंगे जो आती जाती लड़कियों को अपनी हविस का निशाना बनाते हैं। कोई मर्द अपनी बीवी को मारता पीटता है, बहुतानबाजी करता है, तो उनका क्या करोगे। इन्हें भी जाओ और जाकर कत्ल कर दो। एक के मरने से क्या होगा, आज एक मरा है, कल दूसरा, फिर तीसरा। एक के मरने से बुराइयां ख़त्म नहीं हो जाती दुरेत, और न लोग फिर गुनाह छोड़ते हैं। अगर किसी एक की मौत से दूसरे के लिए इबरत का निशान होती है ना, तो आज कहीं कोई गुनाह, कोई बुराई तुम्हें नज़र ना आती। अगर लोगों को इबरत लेनी होती तो कुरान से लेते, तौबा कर लेते। शहबाज शाह ने करख्त आवाज़ में कहा तो उसने अपना सर झटका। मेरी नज़र के सामने अगर इनको गुज़र होगा तो मैं वो भी गुनाह होगा तो वो मैं वो भी करूँगा, चाहे फिर मुझे फांसी होती या उम्र कैद। हरीम के साथ जो हुआ मैंने फ़िलहाल बस उसका हिसाब लिया है, ताकि कल दूसरा ताबिश पैदा ना हो। ताबिश को ना गुस्ल नसीब होगा, ना कब्र, ना ही इसका जनाजा होगा, ना कोई इसके लिए नमाज जनाजा अदा करेगा। दुरैत फनकारा, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं होता दुरैत, हम अपने गाँव के जज भी खुद होते हैं और वकील भी। हमारा फ़ैसला कोई पुलिस या कोर्ट वाले नहीं करते, ये सब हमारे गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग करते हैं। और तुमने चाहे जो कुछ भी किया है, जिसके लिए भी किया, उसका हिसाब तो अलग से होगा। दार की बात पे शादिल के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या एक बार फिर से जगह बिठाया जाएगा। शादिल जैसे दिदार शाह की सारी बात समझ गया। जाहिर है दूसरी पार्टी खामोश तो नहीं रहेगी। दिदार शाह ने कहा, जगह बिठाने से पहले उनको डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि उनको जरगे से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय जिल्लत के। दुरैत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, शोर मत करें, मरीज़ डिस्टर्ब हो रहे हैं। पास से गुजरती नर्स ने उनकी आवाज़ सुनी तो कहा, हरीम कैसी है। तुरैत ने पूछा, कौन हरीम। नर्स नासमझी से उसको देखने लगी, जिसको अभी आप लोगों ने रूम नंबर 25 में शिफ्ट किया है। इस बार शादी ने समझाया, जी वो भी ख़तरे से बाहर नहीं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कह रही, जैसे उनके अंदर जीने की तमन्ना ना हो, वो मज़ीद जीना नहीं चाहती। नर्स ने बताया, वो क्या चाहती है और क्या नहीं उसकी परवाह करने के बजाय ठीक से इलाज करें आप लोग। दुरैत नर्स की बात सुनकर भड़क उठा, जी हम वो ही कर रहे हैं। नर्स गड़बड़ाकर बोलकर वहाँ से चली गई। जिस तरह जंगल में आग फैलती है, ठीक उसी तरह दुरैत ने ताबिश का कत्ल कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, जिससे हवेली में जहाँ पहले गम के बादल थे अब मज़ीद बढ़ गए थे। मुझे पता था यही होगा, शबाना सब पे एक नज़र डालकर बोली। उसका लहजा खासा तंजिया से भरपूर था। नजूमी जो है आविश का उसका अंदाज पसंद नहीं आया। अपने लिए दुआ करो, अब जरगे बैठेगा तो सबसे पहले मिनी मांगेंगे। शबाना ने शैतानी नज़रों से इसको देखकर मसनूई फ़िक्रमंदी चेहरे पर सजा कर कहा, सैयदजादियाँ फ़नी में नहीं जाया करती। अगर मुझे अपने लाला के लिए जाना भी पड़ा तो शौक़ से जाऊँगी, आपको मेरी फ़िक्रमंदी में घुलने की ज़रूरत नहीं। आविश ने बेतासुर लहजे में कहा तो शबाना के तन बदन में आग लग गई।
आरविश के पास बैठी माई ने रक्स से उसका पुरसुकून चेहरा देखा था। उनका ताल्लुक शाह ख़ानदान से, उनको चाहिए ऐसे रिवाज से ऐसे कानून ख़त्म करे। अगर खुदा न खास्ता कल कला को उनकी बेटी के सास के नाम पे जाए तो वो भी गैर सैयद के पास, तो वो क्या करेंगे? माई को माजी में कहे अपने जुमले याद आए तो उसने शर्मिंदगी से अपने सर नीचे कर लिया। उसको आज अपने अल्फाजों पे पछतावा हो रहा था। कुलसुम आपा वो सब औरतें हॉल में बैठी हुई थी जब सदर बेगम उजड़ी हुई हालत में हवेली दाखिल हुई। क्या हुआ? फिरदौस बेगम ने सपाट तासुरात से पूछा। क्या हुआ? ये सवाल अभी भी पूछना बनता है। मेरा बड़ा बेटा तुम हवेली वालों ने मारा है, वो कहाँ है? मुझे अपने बेटे का आखिरी दीदार करना है। तुरे से कह मुझे अपना बेटा ला कर दे। सदर बेगम चीख चीख कर बोली। आप खालाजान उस वक्त कहाँ थी जब हरीम पर इतना जुल्म हो रहा था? हमें आप हरीम पहले जैसी वापस कर दे, फिर आप जाने और आपका बेटा। आरविश अपनी जगह से उठती उनके सामने आई। देखो आरविश, अगर मुझे मेरा बेटा ना मिला तो मैं जिरगा बिठाऊंगी। सदर बेगम सब पे नजर डालकर धमकी आमेज लहजे में बोली। माही परेशानी से सबको देखने लगी। इसको अपनी मौजूदगी मिसफिट लग रही थी। जिरगा बिठाने का कोई फायदा नहीं सदफ, जो तुम्हारे बेटे ने किया उस हिसाब से जिरगा हम लोगों को बिठाना था, पर दुरेत ने खुद ही काम पूरा कर दिया, इसलिए तुम्हारी कोशिश रायगा जारी रहेगी। कुलसुम बेगम ने सर्द लहजे में कहा। आप तो मेरी बहन है, फिर भी ऐसी बातें बोल रही हैं। सदा बेयकीन नज़रों से उनको देखने लगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इस बात का अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा। अभी यहाँ से चली जाओ, हम सब सब पहले से ही परेशानियों में मुब्तला है। कुलसुम बेगम ने संजीदगी से कहा। मेरा बेटा कत्ल हुआ है। वो चीख पड़ी। हमारे हरीम, उसका क्या जो आपके बेटे ने उसके साथ किया? कसूर क्या था उसका? वो तो मासूम थी। आरविश को उनका अपना मेरा बेटा कहना पसंद नहीं आया। तुमने अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं की, कम से कम उस औरत को उसको औरत की इज़्ज़त करना तो सिखाती, ताकि वो अपनी औरत की असमत ना लूटता। फरिया बेगम हर दर्जा ठंडे लहजे में बोली। यमान तुम क्या मसरूफ़ हो? दिलावर खान ने यमान को मोबाइल पे मसरूफ़ देखा तो पूछा। नहीं, बस वो ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहा था। आज रात मेरा शो है लाहौर में, यमान ने बताया। अच्छा, मतलब बिज़ी हो? दिलावर खान उसकी बात सुनने के बाद बोले। अभी 1 घंटा फ्री हूँ, आपको कोई काम है तो बता दें। यमान ने कहा। मैं गाँव जा रहा था अपनी अमानत लेने, सोचा तुम्हें साथ ले चलूँ, मगर मगर अगर तुम लाहौर जाने की तैयारी में हो तो ठीक है, फिर मैं खुद चला जाता हूँ। दिलावर खान ने कहा। आप हमेशा अमानत लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आपकी अमानत है क्या? यमान ने आज पूछ लिया। मेरी बेटी, दिलावर खान ने बताया। बेटी? यमान के चेहरे पे नासमझी वाले तासुरात नुमाया हुए। हाँ बेटी, जब यहाँ आएगी तो मिल लेना, दिलावर खान ने मुस्कुराहट से जवाब दिया। ओके, यमान ने कंधे उचकाए। आपके पेशेंट को होश आ गया है, डॉक्टर की बात ने जैसे सब पे, ख़ास तौर पे दुरैत के जिसम में नई रूह फूंक दी थी। मैं मिल सकता हूँ? दुरैत ने पूछा। जी, मगर कोई स्ट्रेस वाली बात उसके सामने मत कीजिएगा। डॉक्टर ने हिदायत की तो दुरैत सर इस बात में हिलाता उससे मिलने जाने वाला था, मगर शहबाज शाह ने उसका बाजू पकड़ा। बाबा साईं, दुरेश शाह सवाली नज़रों से उनको देखने लगा। बेवा कर दिया तुमने उसको, इद्दत में बैठेगी वो। अब तो तुम्हारा 4 माह 10 दिन उससे कोई मिलना नहीं होगा। शहबाज शाह की बात किसी बम की तरह उस पे गिरी। वो साकित नज़रों से शहबाज शाह को देखने लगा जो बिल्कुल संजीदा थे। मैं इतना वक्त उससे दूर कैसे रहूँगा? मुझे हरीम को संभालना है। दुरैत की ज़बान लड़खड़ाहट का शिकार हुई। तुमने हरीम का ख्याल किया? उसका ये मतलब नहीं होता तुम उसके लिए महरम बन गए हो। वो तुम्हारी है तो कज़न है ना, इसका तुमसे पर्दा बनता है। मैंने पहले कभी हरीम से नहीं कहा वो तुमसे अपना चेहरा छुपाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था वो ये समझे कि हम उससे प्यार नहीं करते या वो किसी गलतफहमी का शिकार बने। तुम्हारा पहले जो कोई इस पे हक था वो उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने उसको ताबिश के साथ रुखसत किया था। तुम उसके लिए नामहरम हो और हरीम की इद्दत के दिन है। गलती से भी उसके सामने मत आना। शहबाज शाह एक के बाद एक झटका दे दुरैत को देते रहे। दुरैत बस बेबसी से उनको देखने लगा, जबकि शाजिल और दीदार खामोश थे, क्योंकि उनको पता था शहबाज शाह दुरुस्त बात कर रहे थे। 4 माह बहुत बड़ा अरसा है, हरीम को मेरी ज़रूरत है। दुरैत ने एहतजाज किया। उसको तुम्हारी ज़रूरत थी दुरैत, पर तुमने अपना हाथ छुड़वा लिया। मैं उस बच्ची के सामने पहले से शर्मिंदा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। अब जब तुम उसके लिए फ़िक्रमंदी दिखा रहे हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है। शहबाज शाह ने तंज़िया कहा। उसके और मेरे दरमियान नामहरम वाला फ़र्क नहीं। तुरे सर झुका कर बोला। क्यों नहीं है फ़र्क है। वो तुम्हारी लगती क्या है? जब उसका निकाह हो रहा था ना, तब उसके 5 मिनट पहले मैंने तुमसे कहा था हरीम से खुद निकाह कर लो, मगर तब मेरी बात नहीं सुनी। बस अब तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं हरीम से। शहबाज शाह सख्ती से बोले। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा आप लोगों से ज़्यादा उस पर हक है। मैंने बचपन से इसको पाला है। तुरैत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
حریم جس حال میں ہے وہ خود تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہے گی، حریم سے تم بے فکر ہو جاؤ، آروش تم سے زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھے گی۔ شہباز شاہ نے دو ٹوک کہا۔ حریم بس میرے قریب رہی ہے۔ درید پھر سے بولا۔ آروش حریم کی آئیڈیل رہی ہے، وہ ہمیشہ سے اپنا وقت آروش کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور اب بھی وہی ہوگا جو حریم چاہے گی۔ شہباز شاہ نے جیسے پورا پلان ترتیب دے رکھا تھا۔ زیادتی ہے میرے ساتھ، آپ دوبارہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ دریت نے کہا، زیادتی وہ ہے جو حریم کے ساتھ ہوئی ہے، اور دریت تم ضد کیوں کر رہے ہو چچا جان کے ساتھ؟ کیا تم بھول گئے ہو ہمارے خاندان کے رسم و رواج کو؟ حریم نے 10 سال کی عمر میں مجھ سے، شازل سے، دلدار ڈالا سے سب سے پردہ کرنا شروع کیا تھا، مگر تمہارے کمرے میں وہ جب چاہے آ جایا کرتی تھی، جس حال میں بھی وہ ہو۔ اس بات پہ سب کو اعتراض تھا، مگر پھر بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ تم نے بچپن سے لے کر اس کا خیال رکھا۔ مگر اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، تم زیادہ نہیں تو حریم کی عدت ختم ہونے تک کا صبر کرو۔ اس بار دیدار نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اگر لگتا ہے تمہیں دیکھ کر حریم تم سے لپٹ جائے گی اور پہلے کی طرح سب کی طرح تمہارے ساتھ شکایتیں کرے گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ شہباز شاہ نے جیسے اس کے دل پہ وار کیا۔ تریت سے ان سب کی باتیں برداشت سے باہر ہو رہی تھی، تبھی بنا کچھ کہتے وہاں سے نکلتا ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ ان سب کی باتوں سے اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے کہ حریم کو ہوش آئے، اور جب اتنے وقت بعد ہوش آیا تو کوئی اسے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ شہباز شاہ حریم کے پاس آئے تو اس کی آنکھیں موند کر لیٹا پایا تو انہوں نے حریم کو دیکھ کر گہری سانس خارج کی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ حریم، شہباز شاہ نے آہستہ سے اس کا نام لیا، مگر حریم کے وجود میں کوئی چنبش نہیں ہوئی۔ حریم، بات کرو مجھ سے۔ شہباز شاہ نے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ماما، حریم کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ میں یہی ہوں میرا بچہ۔ شہباز شاہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو حریم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے نہیں میرا بچہ، آپ تو بہادر ہو نا۔ شہباز شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے تو حریم نفی میں سر کو ہلانے لگی۔ آروش آ رہی ہے، آپ سے ملے، پریشان مت ہو، شہباز شاہ نے کہا۔ ہمارا کیا قصور تھا؟ حریم بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ کوئی قصور نہیں تھا، خود کو ہلکان مت کرو، جو ہوا بھول جاؤ، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تم بھی آزمائش سمجھ کر بھول جاؤ۔ شہباز شاہ نے کہا، ہم مرنا چاہتے، ہم مر کیوں نہیں جاتے، ہم اتنی ڈھیٹ کیوں ہے، ہمارے دماغ کی نس کیوں نہیں پھٹتی؟ حریم کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حریم بیٹے سنبھالو خود کو۔ شہباز شاہ فکر مند ہوئے۔ آپ ہمارا گلا دبا دیں، ہمیں مار دیں، ہمیں نہیں جینا، پلیز آپ ہمیں مار دیں، آپ کا ہم پہ احسان ہوگا۔ حریم اپنے ہاتھوں سے ڈرپ نوچتی ان کو منت کرنے لگی۔ حریم، نہیں تکلیف ہوگی تمہیں بیٹا۔ شہباز شاہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ اسی تکلیف سے تو چھٹکارا حاصل پانا چاہتے ہیں، ہمیں مار دیں، ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے، یہ دنیا اور اس کے لوگ بہت ظالم ہیں، یہاں بھیڑیے رہتے ہیں، ہمیں ان بھیڑیوں کی خوراک نہیں بننا۔ حریم ہذیانی انداز میں چیخیں مارنے لگی تو کمرے میں نرسز داخل ہو گئی۔ آپ پلیز باہر جائیں، ہمیں پیشنٹ کو آرام کا انجیکشن لگانا ہے، ایک نرس نے شہباز شاہ سے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ تنہائی میں بیٹھا دریت سوچ رہا تھا کہ کب اس نے اپنی زندگی میں خود کو اتنا بے بس پایا تھا، کبھی بھی تو نہیں، مگر جس کیفیت سے وہ آج گزر رہا تھا وہ بے حد مختلف تھی۔ ایک الگ احساس تھا جس کو وہ چاہ کر بھی کوئی نہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کو اپنے آپ پہ حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے ایک چٹان بھر کی لڑکی نے اس کو چارے چانے چت چت کر دیے تھے، جس کو ہمیشہ وہ بس ایک بچی سمجھتا آیا تھا، کیسے اس کو سکون برباد کر کے خود آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، کانوں میں بے بسی سے کہا ہوا حریم کا جملہ گونجا تو اس نے آنکھوں کو زور سے میچ لیا۔ ایک باقی آنسو آنکھ سے بہہ کر داڑھی میں جبس ہوا۔ مانا میں غلط ہے، مگر یہ سزا بہت بڑی ملی ہے، میں اس کا حقدار نہیں۔ حریم، میرے فیصلے نے اگر تمہاری زندگی خراب کی ہے تو مجھے کم سے کم ایک موقع تو دو، میں ان سب کا ازالہ کروں گا۔ دورے تفصیل میں حریم سے مخاطب ہوا۔ وہ ہسپتال سے سیدھا حویلی آ کر خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے والد کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ حریم سے ملنا چاہتا تھا، ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے اندر کچھ خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا، ایک بے چینی تھی جس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ سنا ہے 2 دن بعد جرگہ بٹھایا جائے گا، آمنہ نے زین سے کہا۔ میں نے بھی سنا ہے، خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، تاپش کا باپ نواز شاہ بہت بہرا پڑا ہے، ان کو لاش بھی نہیں ملی تاپش کی، زین نے بتایا۔ سلم جرگہ کرنا نہیں چاہیے کسی کو، کیونکہ انہوں نے جو حویلی والوں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے تو بس حساب لیا اپنا۔ آمنہ زین کو دیکھتی بولی، تاپش نے جو کیا اگر اس کا فیصلہ بھی جرگہ کرتا، دریت شاہ نے جوش میں آ کر بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ زین گہری سانس بھر کر بولا، اللہ خیر کرے، پر ماہی بھی شہر سے واپس آئی ہے، تم نے پتہ کیا دلدار شاہ کا قتل کس نے کیا تھا؟ جب اس کا اصل قاتل سامنے آئے گا تبھی ہمیں ماہی ملے گی۔ آمنہ نے فکر مندی ظاہر کی۔
کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ زین نے کہا تو آمنہ زیر لب آمین بولی، تم ہسپتال میں تھے، خیریت؟ دلاور خان جو گاؤں پہنچ کر ڈیرے پہ آئے تھے شہباز شاہ سے بولے، بس کیا بتاؤ، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، وہ دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ شہباز شاہ گہری سانس بھر کے بولے، ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ دلاور خان نے پوچھا تو شہباز شاہ نے سب کچھ ان کے گوش گزار کیا، جس کو سن کر دلاور خان سن کر کافی پریشان ہوئے۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، واقعی آج کل تو انسان کے روپ میں جانور پائے جاتے ہیں۔ دلاور خان افسوس سے بولے، تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا میں۔ شہباز شاہ نے ان کو دیکھ کر کہا، کہو کیا بات ہے؟ دلاور خان ان کی جانب متوجہ ہوا، میری بھانجی کی کنڈیشن تمہارے سامنے ہے، حویلی میں عجیب سوگاریت کا ماحول ہے، ایسے میں اگر میں آروش تمہارے حوالے کروں گا تو پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ وقت ایسا نہیں کہ میں آروش کو حقیقت سے آگاہ کروں، وہ اس وقت میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گی، وہ پریشان ہے حریم کے لیے، میں چاہتا ہوں کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے۔ دیکھو دلاور، انکار مت کرنا، جب تمہیں ضرورت تھی مدد کی میں نے تمہاری کی، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ شہباز شاہ نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات ان کے سامنے کی، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، پر شاہ کیا تمہیں نہیں لگتا میری بیٹی سے ساری سچائی چھپا کر تم نے مجھ سے اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ جہاں میں نے 24 سال صبر کیا وہاں کچھ ماں اور ٹھیک، مگر اس سے کیا ہوگا؟ کیا 24 سالہ لڑکی اچانک اپنے ماں باپ کے بدلنے پہ کیا اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی؟ تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، میں کیسے اس کو فیس کروں گا؟ کیا وہ میرے ساتھ آنے پہ راضی ہو جائے گی؟ یقین جانو یہ سوچے مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ دلاور خان شہباز شاہ کی بات سن کر پریشانی سے بولے، مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی زیادتی کی ہے، ہم سید ہے، بنا کسی رشتے کے کسی بچی کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، میں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ مقام آروش کبھی حاصل نہ کر پاتی جو اس کا تھا۔ رہی بات فیس کرنے کی تو برا مت ماننا، یہ تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے اپنی بیٹی میرے گود میں ڈالی تھی۔ کوئی بھی باپ ہو خان، جہاں بات اولاد پہ آئے وہ بے بس نہیں ہوتا، مگر یہاں معاملہ تو بیٹی کا تھا جو خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، پر اس معاملے میں تم بے بس ہو گئے، وہ بھی 24 سال تک۔ کون اپنی بیٹی سے اپنا فاصلہ کرتا ہے؟ اگر میں نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو تم نے کون سا اس کی خبر خیری لی؟ بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، بیٹی بچی ہو یا بالغ باپ کو سوچنا چاہیے وہ جہاں اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے وہاں اس کا رہنا سیف ہوگا۔ تم نے دیکھے ہوں گے وہ مرد جو اپنی بیٹی کو ایک دن کے لیے نہیں رہنے دیتے کیونکہ وہ بیٹی کے معاملے میں اپنے سگے رشتہ داروں تک کا یقین نہیں کر پاتے۔ میں تو پھر تمہارا دوست تھا، تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اگر میں وہاں اس کو اپنی بیٹی کے بجائے تمہاری بیٹی کی حیثیت سے رکھتا نہ تو چاہیے میری حویلی میں سید مرد رہتے ہیں مگر شیطان ہر ایک کو بہکاتا ہے، بنا کسی رشتے کی رہتے تو ہو سکتا ہے میرے بھتیجے اس کو ہراس کرتے، ٹارچر کرتے، وہ جب حویلی سے باہر نکلتی نا تو گاؤں کا کوئی آوارہ لڑکا بھی اس کو دیکھ کر نظریں نیچے کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی ہے، بھلا جن کو اپنے رب کا خوف نہ ہو ان کو میرا کیا ہوگا؟ وہ پتہ ہے کیوں کرتے ایسا؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، سب سے بڑی بات ان کی نظر میں وہ ایک سیدزادی ہوتی ہے جس پہ غلط نگاہ ڈال کر وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ آروش کو میں نے ہر جگہ سے پروٹیکشن دی ہے، ہماری حویلی میں جو میرے 2-3 بھتیجے ہیں نا ان سے بھی اس کا دودھ کا رشتہ ہے، دودھ شریک بھائی ہیں ان کے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو میرے بھائی اس کا رشتہ مانگے، کیونکہ مجھے یقین تو نہیں بس شک تھا کہ تم اس کو لینے آؤ تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر مجھے امانت میں خیانت کرنی ہوتی تو میں ایسا کرتا، اس کی شادی اپنے کسی بھتیجے سے کرتا، یا اس کو کسی دودھ اور یا کسی کو دے کر اپنے کسی بیٹے سے شادی کروا دیتا، مگر اس کو میں نے اپنی بیوی کی گود میں ڈالا تھا جس سے اپنی بیٹی کھوئی تھی، جس کا نام ہم آروش رکھنے والے تھے۔ تمہیں نہیں پتہ اس وقت ہم دونوں پہ کیا گزر رہی تھی، میرا غم الگ تھا، میری بیوی کو تھا، پر بیٹی کھونے سے زیادہ ان کو یہ تھا کہ وہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نہیں نواز پائی۔ میری بیٹی سے محبت دے کر اس کو شک ہوتا تھا کہ جس طرح بیٹوں کی لالچ میں مرد تیسری شادی کرتا ہے اسی طرح میں بیٹی کے لیے نہ کر دوں، مگر تمہیں میں دلچسپ بات بتاتا چلوں، میں کبھی ایسا نہ کرتا، کیونکہ اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جو مرد اولاد کے لیے کرتے ہیں دوسری تیسری وہ شادی نہیں بے وقوفی ہوتی ہے، اگر اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت اور رحمت سے نوازا ہوگا تو وہ پہلی سے ہی ادا کر دے گا۔ میری قسمت میں اپنی خود کی بیٹی نہیں تھی مگر بیٹی تھی جو تمہارے ذریعے مجھے ملی،
اگر میرا ایسا کرنے سے تم کو اس کو زیادتی کا نام دیتے ہو تو یہی ٹھیک، مگر معاشرے میں مرد اگر عزت کرتا ہے نا تو وہ بس اپنی ماں بہن کی، دوسروں کی بہن اور ان کے لیے بس لطف کا سامان ہوتی ہے۔ کچھ مائیں ہوتی جو اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہیں، مگر کچھ عورتیں خود عورت بن کر بیٹے کو سمجھاتی ہیں یہ لڑکی ہے، اس کو جوتی کی نوک پہ رکھنا۔ تمہاری بیٹی کو جب ہم نے اس کو گود میں ڈالا تھا نا تو وہ اپنی بیٹی بھول گئی، ان سالوں میں اس نے کبھی بھول کر بھی اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس تو تھی نا تمہاری بیٹی جس کو اپنی سمجھ رہے تھے۔ شہباز شاہ جو پہلے سے پریشان تھے، اب دلاور خان کی بات نے ان کو مزید پریشان کیا، جس وجہ سے انہوں نے اپنے دل کا سارا غبار ان پہ نکالا، جس پہ دلاور خان کبھی آبیدہ ہوئے تو کبھی شرمندہ۔ مجھے آج کوئی ایسا دن بتاؤ کہ میں جب آؤں تو تم میرے بنا کہے مجھے میری بیٹی دو، کوئی بات، کوئی بہانہ، کوئی پریشانی بتائے بنا۔ دلاور خان ان کی باتوں کے جواب میں بس یہی بول پائے، آج سے 5 ماہ بعد آنا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، میں آروش کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ شہباز شاہ نے سر جھٹک کر کہا، 5 ماہ زیادہ عرصہ نہیں۔ دلاور خان نے پوچھا، اگر اس سے پہلے ساری حقیقت جاننے کے بعد آروش تمہارے پاس آنا چاہے گی تو میں تمہیں کال کر دوں گا۔ شہباز شاہ کی بات پر ان کے چہرے پہ اطمینان بکھرا، میں تمہارا احسان مند رہوں گا، تاعمر تم نے میری بیٹی کو عزت اور پیار بھری زندگی عطا کی، اس کی ساری خواہشوں کو بھی پورا کیا ہوگا۔ دلاور خان مشکوک نظروں سے ان کو دیکھ کر بولے، میں نے اس کی ہر بات مانی، مگر ایک بات نہیں مان پایا، اس کی خواہش کو حسرت میں بدل دیا۔ ایسا کرنا میری مجبوری تھی، میرے بس میں نہیں تھا۔ شہباز شاہ گہری سوچ میں ڈوب کر بولے، کون سی خواہش؟ مجھے بتاؤ، کیا پتہ وہ میرے بس میں ہو، میں اس کو پورا کر دوں، مجھے اطمینان ہوگا، چلو اپنی بیٹی کے لیے کہ میں نے بھی کچھ کیا۔ دلاور خان متجس بھری نظروں سے ان کو دیکھ کر کہا، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ شہباز شاہ نے کہا تو دلاور خان کے چہرے پہ مایوسی بھرے تاثرات ابھرے۔ پریشان ہے؟ ماہی شادل کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، بہت، تمہیں پتہ ہے پہلے جب جرگہ بٹھایا گیا تھا میں تب بھی پریشان تھا کہ جانے کس معصوم کے ساتھ اب کیا ہوگا، اس کو ونی کیا جائے گا، مگر اس وقت میں پریشان ہوں، حد سے زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ اس بار میری اپنی خود کی بہن خطرے میں ہے، شاید میری وجہ سے۔ شادل پریشانی سے بتاتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، آپ کی وجہ سے کیوں؟ ماہی کو سمجھ نہیں آیا۔ پہلے جب جرگہ ہو رہا تھا تو میں بابا صاحب کو سمجھانے آیا تھا، تب غلطی سے میں یہ بول بیٹھا کہ اگر کل کلا کو کہ مجھ سے اگر قتل ہو جائے تو کیا آروش کو ونی میں دیا جائے گا؟ تب بابا صاحب نے میری بات بیچ میں کاٹی تھی، مگر دیکھو میں ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کے لیے کیسی ایسی بات کر گیا، اب مجھے وہ بات سمجھ میں آئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ وقت قبولیت کا تھا۔ شادل کی بات سن کر مائی نے اپنے ہونٹ سختی سے بیچ لیے، اب وہ کیا بتاتی، تمہاری بات تو بیچ میں کاٹ دی گئی تھی، مگر میں جلن اور غصے میں اگر ایسی بات بول بیٹھی تھی جس کا پچھتاوا آج اس کو بھی ہو رہا تھا، کیا پتہ تھا وہ اس کی قبولیت کا وقت ہو۔ آپ کو تو قصوروار کیوں سمجھ رہے، ابھی جرگے میں وقت ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی باقی ہے، کیا پتہ ایسا کچھ نہ ہو جیسا آپ سمجھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کے بابا کبھی آروش کو ونی میں ہونے نہیں دیں گے۔ ماہی نے اس کو پرسکون کرنے کی خاطر کہا، جانتا ہوں، مگر آروش پاگل ہے، وہ مان جائے گی، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی لالا کا نام لے۔ شازل نے کہا، سب اچھا ہوگا، اگر آپ اچھا سوچیں گے تو میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ ماہی نے مسکرا کر کہا، یہاں کافی شاید نہ ہو، اگر کچھ بنانا چاہتی تو بس قہوہ بنا دینا۔ شازل نے کہا تو وہ سر اسبات میں لاتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ جب باورچی خانے میں آئی تو آروش کو پہلے سے وہاں موجود پایا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کیا تم جرگے کی وجہ سے پریشان ہو کہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، اور شاید ڈر بھی ہوگا کہیں وہ ونی میں نہ مانگے۔ ماہی نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا تو آروش اس کی بات پہ چونک پڑی، میں شہباز شاہ کی بیٹی ہوں، ان کے دل کا ٹکڑا، وہ مجھے کیا میرے بھائی تک مجھے ونی میں نہیں کریں گے، اتنا مجھے یقین ہے، اور میں بے فکر ہوں، میں اگر پریشان ہوں تو اس وجہ سے اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، حریم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آروش نے 1 منٹ میں ماہی کو لاجواب کیا، تمہیں بہت مان ہے اپنے باپ پہ؟ ماہی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، ہر لڑکی کا مان پہلے اس کا باپ پھر بھائی ہوتا ہے، اور میرے بھی یہی ہیں، میرے بھائی اور میرے بابا صاحب۔ آروش نے اس کی بات کے جواب میں کہا، ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ مانو تو؟ مائی نے ہچکچاہٹ سے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری بات سے میں برا مان جاؤں گی تو کہہ کیوں رہی ہو، مت کہو۔ آروش نے کندھے اچکا کر کہا، تم بہت لکی لڑکی ہو آروش، تمہارے پاس جو بھی رشتے ہیں وہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیشہ تمہارے ہم قدم ہوں گے، ایسا کم لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے، کوئی تمہارا نام نہیں لے سکتا، سب تمہارے اپنے تمہارے پاس ہیں، جن سے تم محبت کرتی ہو، جو تم سے محبت کرتے ہیں۔
माही सर झटक कर आरवी से बोली तो आरवी के कानों में कोई और जुमला गूंजने लगा। दिमाग में पुरानी बात ताज़ा हुई थी। आप एक दफ़ा मुझ नाचीज़ पे एतबार कर लें, देखिएगा ये बंदा बशर आपको कभी रुसवा होने नहीं देगा। ज़िंदगी के हर सफ़र में आप मुझे अपने हम कदम पाएंगी। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कहेगा तो गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा, पर आपकी ज़ात पर एक हुर्फ आने नहीं दूंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। हाँ, वाक़ई मैं बहुत लकी हूँ। मेरे सब अपने मेरे पास हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। मेरी लाइफ़ एक आइडियल लाइफ़ और परफेक्ट लाइफ़ है जिसमें सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। आरुषि अपना सर झटक कर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पे सजा कर बोली, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा लहज़ा तुम्हारी बात का साथ नहीं दे रहा। हाँ, जो तुम बोल रही हो वो सब ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है कुछ है जो तुम छुपाती फिरती हो, सबसे, शायद खुद से भी, मगर तुम्हारा चेहरा सब कुछ अया कर देता है। तुम्हें पता है मैंने कहीं पढ़ा था, आंखें दिल का आईना होती है, जहाँ इंसान को सब पता चल जाता है, दूसरा क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। मगर तुम्हारी आंखें बेतासुर होती है, बेरौनक सी, मगर तुम्हारा चेहरा बहुत एग्जैक्ट सा है। तुम जो जो बात करती हो तुम्हारे चेहरे के ज़ाविये भी ऐसे बन जाते हैं। तुम भले सब कुछ छुपा लो, मगर तुम्हारे चेहरे के तासुरात तुम्हारा साथ नहीं देते। माही ने आज जैसे उसको अंदर तक झाँक लिया था। तुम्हें मुझ पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखा करो और प्लीज़ मेरे मामलात में मत आया करो। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे नज़र आती हूँ, जैसे नज़र आना चाहती हूँ, उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ़ मेरा मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना-देना नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे मामलात में दखल-अंदाज़ी करे। मुझे सख्त चिढ़ है इस बात से। आरविश की जैसे किसी की चोरी पकड़ ली थी, तभी माही की बात सुनकर हद दर्जा सख्त लहज़ा अख्तियार कर गई, जिससे माही को शर्मिंदगी के एहसास ने आ घेरा। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, माही ने मौसत ख़ा लहजे में कहा तो आरविश बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। आरविश के जाने के बाद माही शादिल के लिए कहवा बनाती कमरे में दाखिल हुई। लेट क्यों कर दी? शादिल ने पूछा। आरविश से बात कर रही थी तो बस देर हो गई, माही ने आहिस्ता आवाज़ में बताया। क्या हुआ, अरुण ने कुछ कहा तुमसे? शादिल ने उसके तासुरात नोट किए तो पूछा। नहीं, वैसे ही नींद आ रही है, माही कहवा की जानिब बढ़ाती नज़रें चुरा कर बोली। अगर आरू ने कुछ कहा है तो बता दो, वैसे तुम आरू की बात दिल पे मत लिया करो, वो बहुत अच्छी है, बस कभी कभी ज़बान की तेज़ हो जाया करती है। क्या है, वो दिल में कुछ नहीं छुपाती, जो होता है सामने वाले के मुंह पे मारती है। शाजिल ने मुस्कुरा कर कहा तो माई की आंखों में शिकवा उतर आया। क्या हुआ? शाजिल नासमझी से उसको देख कर बोला। कुछ नहीं, माई उसको जवाब देती बेड पे करवट लेटी सोने की कोशिश करने लगी। माई कुछ है तो शेयर करो, शाजिल कहवा का कप साइड पे करता उसकी जानिब पूरी तरह से मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं, बस अनजाने में आरविश के साथ पर्सनल हो गई तो उसने डांट दिया। माही सीधी हुई होती लेट कर जिस अंदाज में उसको बताया, शाजिल को बहुत प्यारी लगी। तुम सच में बहुत मासूम है, शाजिल उसका गाल खींच कर बोला। सीधा सीधा बेवकूफ़ क्यों नहीं कहते, माही ने बुरा मान कर कहा तो शाजिल कहकमा लगाने लगा। यार अब मुझ पे क्यों नाराज़ हो रही हो? मैंने थोड़ी आरविश से कहा कि तुम्हें डांटे, मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुबह से कहूँगा मेरी बीवी को दोबारा मत डांटे। शाजिल कोहनियों के बल लेटता मुस्कुराहट जब की उससे बोला। डांट ही न लें आप उसे। माई को ज़रा बराबर यकीन नहीं आया। अच्छा सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही थी ना? शादिल उसकी जानिब खिसक कर आता उसका सर अपने बाजू पे रख कर बोला। मैं जिस करवट पे लेटती हूँ तो जब जागती हूँ तो फिर भी वहीं होती हूँ। माही ने सर उठाकर शादिल से कहा जो उसके बाल सहला रहा था। मुझे बताने का मकसद? शादिल ने पूछा। मकसद ये कि आपका बाजू सुबह तक सुन और साकित हो जाएगा, माही ने सुकून से कहा। कुछ नहीं होता, तुम आंखें बंद दो, शाजिल ने मुस्कुराहट से कहा। ठीक है, मेरा काम आपको खैरबाजार करना था सो मैंने कर दिया, अब आप जाने और आपका सुनाता बाजू, माई मज़े से कहती उसके सीने पे हाथ रखती आंखें बंद कर गई तो शाजिल भी नफ़ी में सर हिलाता खुद भी सोने की कोशिश करने लगा।